وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علما وزدنا علما. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من العانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكفى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا إلهي میری تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں میری جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے بلند عظیم ہے الہی تو جو چاہے تو قطروں سمندر کر دے میرا اللہ اگر چاہے تو یتیموں کے اندر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو میری قدر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو میری قدر کر دے والے اللہ جدھر تیری مرضی ادھر کر دے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے خاص ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آمنہ نے لال فاطمہ نے والا ابو بکر نے آقا میرے اور تمہارے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتے حضرات اس اللہ رب العالمین کا نعمت و فضل کر دے جس رب نے سال و سایہ اس پرفرن دور کے اندر بھی اپنے گھر کے اندر جمعۃ المبارک کا فریضہ ادا کرنے واسطے اللہ نے سال و سایہ کو اکٹھا فرمایا ہے دعا کرو اللہ آج کا سارا اکٹھا ہونا سارے واسطے ذریعہ نجات بناوے اور جس طرح اللہ رب العالمین نے آج سال و سایہ اپنے گھر کے اندر اکٹھا فرمایا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین سال و سایہ میدان معاشر اندر اپنے پیارے محبوب اپنے لاڈلے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتوں سے سارے نوی بٹھنا ہو جو کوسر بھگوانے نصیب فرمائے حضرات اس اللہ رب العالمین کا نعمت کی فضل و برکت جس رب نے شانو اتنی رحمت والا اتنی برکت والا اتنی شان والا مہینہ عطا کیا ہے جس مہینے نے آج 17 دن 80 گزار دیتے ہیں لیکن بڑی لاپرواہی کے اندر 80 دنوں میں گزارے ہیں بڑی غفلت کے نال 80 مہینے میں گزار رہے ہیں اللہ
اسانو اس مہینے دی صحیح معنی کما حقو اللہ یا کرم دا توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے دی رحمتانو اللہ اس مہینے دی برکتانو سانو صحیح معنی اللہ سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے حضرات آج دا جڑا میرا موضوع ہے آج جڑا عنوان لے کے دوسرا احباب کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں آج انشاءاللہ الرحمن میں تو آج سامنے حضرت والدین کے عنوان کے چند گزارشات رکھنا چاہنا ہوں دعا کرو اللہ شرع صدر کے نال حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ بیان کر کے میں اللہ تمہارا سماعت فرما کے اللہ پوری زندگی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات اس اللہ رب العالمین نے اسانو دو ہستیاں اسانو عطا کی دیا نے انہاں دو ہستیاں دا اللہ رب العالمین نے دو ہستیاں انسان اللہ نے عطا کی دیا نے جنہاں ہستیاں دا آج جس کو زندہ موجود ہے انہاں ہستیاں دا اور کوئی قدر کوئی نہیں لیکن انہاں ہستیاں دا قدر کچھ نہیں اس میرے بھی کو جاتے کچھ نہیں جنہوں اللہ رب العالمین نے عطا کی دیا نے لیکن اللہ رب العالمین نے عطا کرنے کے بعد اپنے نور بلا لیا نے حضرات اس واسطے مالک ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 6 مقام بیان کیے ہیں جتھے اللہ رب العالمین نے کیا میری عبادت کرنی ہے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اتنان اللہ رب العالمین نے والدین کا مرتبہ اور مقام اللہ نے بیان کیا ہے حضرات سب تو پہلا مقام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا پہلا سپارہ سورۃ الانعام سورہ بقرہ نمبر 2 اودے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا آئیے عرش والے رحمان کا قرآن سماعت فرمانا اللہ رب العالمین نے قرآن کی اعلان فرمایا حضرات اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے تھے دنیا پانے والا قرآن سانو کی اعلان کر کے دس گئے آئی حضرات جو چھو کریا جے غور کریا جے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہے اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا العالمین نے اپنے حق دلائے کسی کا حق بیان نہیں کیتا اگر اللہ رب العالمین نے اپنے حق دلائے کسی کا حق بیان کیتا ہے وہ دارسیہ کا اللہ رب العالمین نے بیان کیتا ہے جنہوں اجھے جو بھی اکھا بول لیتا ہے میں بھی اکھا بول دینا حضرات اللہ رب العالمین کا قرآن کی اعلان فرما رہے آئیے رات کو چک رہا جے غور کریا جے اللہ رب العالمین فرما رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ رب العالمین فرما رہے ہمارا اصل بنی اسرائیل کے لوگوں نے بولو پختہ وعدہ لے آئے اللہ جی یہ دم دے باسی میں تو کچھ نہ چاہنے لے اللہ تسی بنی اسرائیل کے لوگوں نے بولو کسی کا وعدہ لے آئے اللہ رب العالمین فرما رہے لا تعبدون الا اللہ
تھی تجھے عبادت کرنی ہے صرف میری عبادت کرنی ہے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی سجدہ کرنا ہے اور بھی میرے عقل کرنا ہے نظر و نیاز دینی ہے بھی میرے نادی دینی ہے ناد اللہ رب العالمین نے بھی اعلان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین کے نال حسن سلوک کرنا ہے اپنے والدین کے نال اچھا سلوک کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے آئیے رات میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی ورضا الوالدین وسخط ربي وسخط الوالدين صحیح مسلم اندر موجود ہے حضرات جو کہا ہے میرے اتوارے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے عرش والا رحمان میرے نال راضی ہو جائے عرش والا رحمان میرے پہ راضی ہو جائے وہ اپنے والدین نو راضی کر لے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدے دے دنیا کائنات ہوتے وہ دے والدین میں راضی نے انہیں اپنے والدین میں راضی کر لے اور سمجھے کہ انہیں عرش والا رحمان نو راضی کر لے اور صراط اگے میرے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا وسخط ربی وسخط الوالدین جس بندے نے اس دنیا کائنات کو زندگی بسر کر اپنے والدین کو ناراض کر دیتا ہے وہ نہ سوچے کہ میں اپنے والدین ناراض کیتا ہے وہ نہ سوچے کہ میں اپنے والدین تنگ کیتا ہے وہ سوچے اس کی فکر کر لے میں عرش والے رحمان ناراض کر دیتا ہے میں عرش والے رحمان تنگ کیتا ہے حضرات جس بندے نے عرش والا رحمان ناراض ہویا وہ بندہ جنت کے اندر کبھی بھی نہیں جا سکتا جو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا ہے میں اپنی زبان پر نہیں کہہ رہا جس بندے نے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو منانا ہے وہ زمین پہ اپنے والدین کو منا رہے حضرات توجہ کریا جی اس گلی کے اندر ہمارے کتے کنے پہلے لے اگر تو اس گلی کے آوارا کتے ایک دن روٹی پاوے گا دوسرے دن پاوے گا تیسرے دن پاوے گا حضرات کتا تیرا کنا وفادار ہو جائے گا حضرات جنہیں دن اپنی شادی دا حاملین جنہیں اپنی شادی دا 2-2.5 سال دنوں نچوڑ کے تجھے پلایا ہے اگر تو وفادار تو نہیں بنتا انہوں میں کہنا ہوا تو کس طرح گالا دے لینا ہے اور تو کس طرح موقع پہ لینا ہے حضرات تو جو کریا جے بھول کریا جے اللہ رب العالمین کا قرآن دان فرمائے جے ربک اللہ تعبدوا الا بالوالدين إحسانا عثمان کس طرح برا کر لینا ہے اس باپ کے سامنے تو کس طرح برا کر لینا ہے جس باپ نے نہ کرمی ویکھی ہے نہ سمجھ ویکھی ہے حضرات میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ حدیث صحیح ترمذی کے اندر موجود ہے صحیح سند کا حوالہ ہے حضرات حدیث صحیح بولے یا حوالہ غلط ہوئے
میں تہاڈا مجرم ہاں آئیے رات کو جو گیا جے غور کریا جے میرے آقا دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما نے ایک بندہ آیا آگے کہنا کہ اے اللہ کے نبی جی میں بڑا غریب ہوں میں بڑا بے سہارا ہوں میں جی کمائی کر کے لے گیا ہوں میرے بچیاں دا بڑا مشکل گزارا ہوندا ہے اے میرے نبی جی اے میرے آقا جی میرا باپ مجھے جوا کے میری مزدوری دی وچوں پیسے لے جاتا ہے میری مزدوری وچوں آپ پیسے لے جاتا ہے میں نے پوچھنا نہیں تھا کہ خرچ کرنے کا ہے حضرات نبی علیہ السلام نے کیا جاؤ اے باپ کو بلا کے لایا جائے اے باپ کو بلا کے لاؤ حضرات جو اے باپ کو بلا کے لایا گیا ہے نبی علیہ السلام نے کی کیا ہے اے بابا جی اے تہاڈا بیٹا اے میرے بھی شکایت کر رہا ہے کی شکایت کر رہا ہے اے اللہ دے نبی جی میرا باپ میری مزدوری وچوں میرے کو کچھ بغیر لے جاتا ہے پیسے لے جاتا ہے تینوں دینار لے جاتا ہے میں نے پوچھتا نہیں ہے حضرات نبی السلام نے جدوں اس بزرگ نے جواب دیتا انہیں آخیا اے اللہ دے نبی جی جدوں میرا بیٹا چھوٹا تھا سی پیدا ہوا سی اللہ دے نبی جی میں کما کے لیا کے کلاندہ سا اللہ دے نبی جی میں کلا کمان والا سا اللہ دے نبی جی ایک کھان والا سی اللہ دے نبی جی انہیں میں کدی بھی انہیں کلو حساب نہیں لیا میں نہ دھوپ کی نہ گرمی میں کی نہ بارش میں کی حضرات باپ لالا موسیٰ دے شہر میں اندر جا کے ریڑیاں تک تک کی مزدوریاں کر کے لیا کے انہوں ملاتا رہا حضرات باپ کاریاں دے شہر دے اندر مزدوریاں کر کے لیا کے انہوں ملاتا رہا لیکن انہیں جا کے اللہ رب العالمین دی پیغمبر دے اندر عدالت دے اندر شکایت لاچنیاں نے حضرات باپ نے کیا اے اللہ دے نبی جی جب چھوٹا سی انہوں بولن دا ول نہیں سی آیا اللہ دے نبی جی میں بولن دا ول سکھایا سی اے اللہ دے نبی جی انہوں چلنا نہیں سی آتا میں انہوں چلن دا ول سکھایا اللہ دے نبی جی بیمار ہو جاتا سی ساری رات میں بیٹھ کے گزار دیتا سا اللہ دے نبی جی آج کہتا ہے میرا باپ میرے گناہ اجازت نہیں لیتا نہ اللہ رب العالمین دے پیغمبر دی آنکھاں ڈل گیا اپنا جب آنسو سارے دیدار ہوئے شروع ہو گئے حضرات اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے اس صحابی کو کیا کہ جا چلا جا تو بعد میرے کو شکایت لے کے نامی سے سمجھی کیوں تیرا مال بھی تیرے باپ دا تو بھی تیرے باپ دا جس نہ چاہے تیرا باپ استعمال کر سکتا ہے حضرات تو اس طرح اپنے باپ کو کہتا ہے چل نکل جا میرے گھروں نکل جا حضرات تو جو گیا جی اللہ رب العالمین نے قرآن کا دوسرا مقام سماعت فرمایا جی آئیے حضرات تو جو گیا جی اور گیا جی اللہ رب العالمین نے قرآن کا پنجواں سپارہ دوسرا مقام اللہ رب العالمین نے قرآن کا پنجواں سپارہ سورہ نساء اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حضرات تو جو کریا جے بول کریا جو اللہ رب العالمین کی اعلان فرمانے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ تسی عبادت کرنی ہے میں اللہ نہیں کرنی ہے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے نال کسی چیز کو شریک نہیں بنانا شریک نہیں بنانا حضرات اللہ
بالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے اپنے والدین دے نال بولنا جنوی بولنا ہے سونا بولنا ہے اخلاق دے نال بولنا ہے ادب دے نال بولنا ہے حضرات کے اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات حدیث سید بخاری میں موجود ہے حضرات ایک نوجوان بنی اسرائیل کا نوجوان سی جے کا نام ہے جوید نامی بندہ سی حضرات بڑا اللہ کا نیک بندہ سی بڑا اللہ والا سی اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ خدا کوئی اور کام نہیں سی اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر اپنے 24 گھنٹے گزار دیتا سی حضرات ادھر عبادت کر رہے ہیں ادھر والدہ نے آواز لگا چکی یا جوید اور ایک پاسے رحمان دی آواز ہے ایک پاسے اپنی والدہ دی آواز ہے لیکن انہیں نفل نماز پڑھے حالانکہ فرضی نماز بھی نہیں پڑھے حضرات تو چھو گیا جے ادھر رحمان دی آواز ہے ادھر والدہ دی آواز ہے حضرات انہیں رحمان دی آواز نے لگتا ہے پیچھے ہوئے اور والدہ کی آواز نے کوئی امیت نہ لکھی والدہ نے توڑی تو اعتبار کی آواز لگائی یا جوید میری کال سن لے لیکن بیٹے نے پھر کوئی جواب نہ دیتا تیسری مرتبہ پہ والدہ نے آواز لگائی یا جوید نے پھر کوئی جواب نہ دیتا حضرات ماں نے انی گل کچھ دیئے یا جوید تینوں اس وقت تک موت نہ آ جائے اس وقت تک تینوں موت نہ آوے تو اس بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لائے حضرات وقت گزر گیا ہے وقت گزر گیا ہے والدہ دنیا تو چلی گئی ہے والدہ دنیا تو چلی گئی ہے وقت گزر گیا ہے ایک وقت اس طرح کا آ گیا ہے ایک بنی اسرائیلی عورت ہے انہیں کسی نے برباری کی ہے انہیں برباری کرنے تو بعد جب بیٹا پیدا ہوا ہے جب آگے یہ لوگ آنے وچ بستی آنے وچ بیٹا نے پوچھنا شروع کر دیتا بیٹا نے پوچھنا شروع کر دیتا نہ تیرا باپ بنتا سی نہ تیری ماں پیچھے تو کی کر کے آئی ہے ایک کیڑا بیٹا چکی بنی ہے انہیں اپنی جواب دیتا انہیں آگیا فلان رب دا ولی ہے جنہوں تسی کہتے رب دا ولی ہے یہ عہدے کارنامے نے عہدے نال میں بدکاری کی دی ہے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے حضرات تو چپ رہے جے ملنے والے نے پھڑ والے نے آکے مارنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ عبادت خانہ بھی گرا دیتا اتنا مارے کہ لہو لعاب کر دیتا جوید پوچھتے نے دسو میرا قصور کیے انہوں نے کیا ایک کرتوت کرنا ہے دوسرا ساڑھے تو پوچھنا ہے دسو میرا قصور کیے حضرات تو جو گیا جے انہیں آکے دے لاکھ دو والدین کا جگہ گستاخ ہے اور کہے قصور ہے جگہ والدین جب گستاخ ہوتا تھا اے حالے اے نامو قصور تو کیتا ہے حضرات پنڈ والے نے نام منیا جوید نے کیا کہ وہ بچے نے لے آنا جائے وہ بچے کو پوچھنے میرا باپ کون ہے حضرات بچہ پیش کیا گیا ہے جب بچہ سامنے لے آنا گیا ہے جوید نے اس بچے دے پیٹ دے انگلی لگائی ہے اور تو پیندہ بچہ اللہ رب العالمین دی قدرت کاملہ دلائے وہ بچہ کوئی بھی جواب دے رہے ہے کہ میرا باپ جوید نہیں میرا باپ غلام بکریاں دا چلوایا جے حضرات پیڑ والے آنے بستی والے آنے معافی مانگنی شروع کر دیا جوید اللہ تعالیٰ جے سانو معاف کر دو جوید اگر تسی چاہتے ہو تو عبادت مانا اسی سونے دینا تمیر کر دینے اگر تسی چاہتے ہو اسی تو عبادت مانا چاہی دینا تمیر کر دینے حضرات جوید اللہ تعالیٰ جے سانو معاف کر دو انہوں نے ایک یا جوید نے کہا ایک تو اگر قصور نہیں ہے میری والدہ دی بددعا جے والدہ دی بددعا جے حضرات
بیٹا پاویں کروڑپتی نہ ہوئے، بیٹا پاویں کروڑپتی کیوں نہ ہوئے، ماں باپ کی بددعا بیٹے نوں ذلیل و رسوا کر دیندی ہے۔ حضرات ایک واقعہ تہاڈے سامنے فیصلہ بات کا ایک واقعہ تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، انہاں گناہگاراں دے نال ویکھیا واقعہ جی۔ حضرات ایک بندہ ہے 3-4 فیکٹریاں دا مالک، 3-4 فیکٹریاں دا مالک ہے۔ حضرات والدہ نے بددعا دے چھڈی ہے، والدہ نے بددعا دے چھڈی ہے۔ اج بھی جا کے دیکھو فیصلہ آباد کینٹر کر چوک دے وچ بیٹھا ہویا بھیک منگی جا رہے ہے، بھیک منگی جا رہے ہے۔ حضرات جدوں دن پھرن تے آیا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے جی تلک الایام نداولها بین الناس۔ میرے ویر اج تو دولت دے نشے دے اندر آ کے بیوی دے مگر لگ کے ماں نوں کولا گالا کیا چھڑنا ہے، ماں نوں گالا دے لینا ہے۔ حضرات تو چپ رہے جی، اے دولت نال تینوں بیوی مل جائے گی، اے دولت دے نال تو جس طرح دی چاہے تو بیوی خرید کے لا سکتا ہے، اے دولت دے نال تو نانے موسے کا شہر خرید سکتا ہے، حضرات کھاڑیاں خرید سکتا ہے۔ حضرات تو چپ رہے جی، اگر انہاں پیسے دے نال نہیں ملنے تے نماں جیسی رسمی نہیں تے ملنی۔ حضرات تو چپ رہے جی، غور کرے جی، میرے عرض تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جہاں بندہ اس دنیا کائنات دے اپنے والدین نوں ناراض کر لیتا ہے وہ عرش والے رحمان نوں بھی ناراض کر لیتا ہے۔ حضرات اس بندے نے کی کیتا ہے اپنی ماں نوں گرم مار مار کے پار کر چھڑیا، ماں نوں گرم دے کر دیتا۔ جاندے جاندے ماں نے ایک بددعا دے چھڑی، ماں نے بددعا دے چھڑی جا جس طرح میں نوں ذلیل کر رہے اللہ تینوں ذلیل کر دے۔ حضرات وقت چلا گیا ہے، والدہ کوئی پتہ نہیں والدہ زندہ ہے بھی کہ نہیں۔ حضرات اس بندے نوں آج اپنی اولاد نے دبکے مار مار کے گرم کر دیتا ہے۔ حضرات نہ فیکٹری لیا نہ او مال و دولت لیا، جس بیوی دے مگر لگ کے ماں نوں بار کریا سی آج وہ بیوی بھی لاپرواہ ہو گئی ہے۔ حضرات شوگر دی مرض دے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ایک لت بھی کٹ دی گئی ہے اور دوسری لت دے اندر اللہ رب العالمین کی طرف ایک زخم دے وچ کیڑے پے گئے نے۔ اللہ دی قسم انہاں گناہگار قاتل نال لے کے آیا تواڈے وچوں جس بندے دا چلنا جانا ہوئے فیصلہ بات دے اندر لازمی اس بندے نوں دیکھ کے آیا جی گھنٹہ کر چوک دے اندر جا کے بیٹھا منگ رہا ہے اور نال لوگاں نوں کی کہہ رہا ہے اور میرے پیو والدہ دی بددعا تو بچیا جے، اپنی ماں دی بددعا تو بچیا جے۔ حضرات ایک پاسے اگر 70 ولی دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ایک پاسے 70 ولی دعا کر رہے ہیں دوسرے پاسے دعا دی تیری ماں بغلی ماں دعا واسطے ہاتھ کھلے نے اللہ انہاں 70 ولیاں دی دعا نہیں سنے گا جنہ جلدی اللہ تواڈی ماں دی دعا نو سنے گا۔ حضرات جس ماں نو اج اسی کو قبول لینے ہاں، جس ماں نو اج اسی ذلیل کر رہے ہاں۔ حضرات ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے 6-7 سال کا بیٹا ہے، انہیں اپنے بیٹے سامنے ایک دن سوال کیتا ہے بیٹا تو دسنا تیری پہلے والی ماں زیادہ تیرے نال پیار کرتی سی لیکن تیرے نال دوسری ماں تیرے نال زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور بیٹا کہنا ہے ابو جی اج مینوں اس گل دا نہ پوچھ دے، ابو جی مینوں نہ پوچھ دے اج تسی اس گل دا ابو رہن دیو، لیکن باپ کہتا ہے بیٹا میرے سوال کا جواب دے دے۔ حضرات بیٹے نے جڑا جواب دیتا انہیں کہا ابو جی میری پہلے والی ماں جڑی سی گل گل دے نال جھوٹ بڑے بولدی سی، ابو جی میری پہلے والی ماں جڑی سی گل گل دے نال جھوٹ بڑے بولدی سی،
ابو جی میری ایجی مائے گل گردنال سچ بول بول دیئے باپ کہتا ہے بیٹا میں تیری گل سمجھیا نہیں میں تو سمجھا دے حضرات بیٹا کی کہتا ہے بابا جانی میری ماں کی پہلے والی سی اور میں جدو کام کرتا سی جدو میں ستانا سی اور میں کہتی سی جان نکل جا میرے طرح میں تنو بھوٹی بھی بولی میری میں تنو اپنے گھر رہنے کو نہیں دینا جدو میں کروں نکل جانا سی اب تجھی روٹی کا ٹائم ہونا میری ماں میں لگ لگ کے لیا کہ اپنے ہاتھا دینا توڑ توڑ کے میرے منہ وچ میں پانی اب تجھی ہے میری ماں گل گل دینا سچ بڑے بول دیئے اب تجھی جدو میں ادو گل کرنا میں نے کہنی جان نکل جا میرے گھر میں تیرو اپنے گھر وچ رہنے نہیں دینا میں تیرو اپنے گھر کے اندر رہنے دینا میں تیرو روٹی بھی کوئی نہیں دے رہی ابو جی آج اتنے دن ہو گئے تو آٹے صاحبزادے نے روٹی کھاتی دور دی گلے ابو جی تو آٹے صاحبزادے نے اتنے دن ہو گئے روٹی اکانا نہیں دیکھی حضرات ماں پہ آدھی خوشبو اللہ رب العالمین نے بکری بنا چڑھیے آؤ اللہ والا کی طرف کے کہہ رہے اللہ والا طرف کی کہہ رہے لکھان بہارا بچ گلشن والباغ دل پڑتا مرنی آواز مارنی نہیں مارا دو اٹھے تو کیا کہ کسے بھی گلنا لارنی اٹھے تو کیا کہ کسے مارو گلنا لارنی جیوے داد لگائے گے ماں پیاری اے لاد کسے نٹامانی دل روندا گئے تا صاحب جانوان نے مر گیانی وقت پیار نہ رو کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم غار نہیں ماں ایک ایسی عظیم سکی لگے ماما میں جو اپنی بیوانی بسکی لب جائے جتو ماں ایسا کوئی بازار نہیں وقت ماں نے پیار نہ دو کسی دا کوئی پیار نہیں اولا رب العالمین کا اعلان فرمایا جے وقضا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اندی خوشبو اللہ نے بکری بنائی ہے پر اندی خوشبو جس کے دل کی صفائی ہے اگر مالک دعا اللہ کے بسمے سنیا سنایا اللہ جب صحیح معنی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین